اور یہ امریکہ سن رہا تھا. اور جب وہ سنتے ہیں، جب ان کے فیک اکاؤنٹس کا علم ہوتا ہے، جب ان کے باہر اثاثوں کا علم ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد ان کا اسی طرح خوف ہوتا ہے، ڈومور کا حکم مانتے ہیں، اپنے لوگوں کو مارتے ہیں، اور پھر بات نہیں کر سکتے کسی بھی فورم پہ. تو ابھی جو انہوں نے پروپیگنڈے میں یہ حالت ہے کہ آپ فائرنگ بھی کرو، پتھراؤ بھی کرو، رستے بھی روکو، حکومت بھی آپ کی ہو، انتظامیہ بھی آپ کا ہو. اور کل 3 زخمی ہو گئے. جس دن الیمین گنڈاپور اور میں جس قافلے میں تھی، فائرنگ ہوئی تھی، ہمارا ڈرائیور جو ہے، ہماری قافلے میں ڈرائیور کو گولی بھی لگی تھی. لیکن ہم کشمیر میں تھے، اور یہاں پہ اسی طرح فیک اکاؤنٹ پروپیگنڈا کر کے تصویر چلاتے ہو. تو شرم آنی چاہیے. جو اس کا تقریر میں 20 ہے، یا تو تقریر میں 20 بدلے، بلکہ وہ بدل بھی دے تو بیچارہ کیا کر سکتا ہے. یہی رہے گا. اور آخری چیز جو نواز شریف نے کل ملاقات کی ہے، میں ایک دفعہ پھر کہوں کہ کشمیری کبھی وطن فروش کا ساتھ نہیں دے سکتے. کشمیریوں نے ہمیشہ قربانی دی ہے، اور جس نے ہمارے وطن کو گالی دی، آپ اس سے ملاقاتیں کرتے ہو تو شرم آنی چاہیے. انشاءاللہ 25 کو انتخابات میں تحریک انصاف کو بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد صحیح معنوں میں جو کشمیر کے حوالے سے بات چل رہی ہے، آخری میں ایک ویڈیو پلے کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پرائم منسٹر ملک عمران خان نے یہ کہا ہے. تو ذرا یہ سنیے ایک منٹ پھر سے. یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کو میں صوبہ بنانا چاہتا ہوں. یہ کدھر سے بات آئی؟ ابھی تک مجھے نہیں اس کا علم. ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ، اور آپ فیصلہ کریں گے کہ ہندوستان نہیں، ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. میری حکومت پھر ایک ریفرینڈم کروائے گی، اور اس ریفرینڈم میں کشمیر کے لوگوں کو ہم کہیں گے کہ آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں. جی میں بالکل عہدیداروں کا احترام کرتے ہیں، اور بالکل جس طریقے سے انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ میرے خلاف، اس کے باوجود یہ بھی میں آپ ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ جو پہلا ایک واقعہ ہوا ڈڈیال میں، اس کے اوپر انہوں نے لیٹر لکھا اور رپورٹ مانگی اپنے آپ سے، جو آرا انہوں نے لگایا، ہم نے تو نہیں لگایا. اس کی رپورٹ میں اس نے واضح جواب دیا کہ ایسا پوری اس کی انویسٹیگیشن کے بعد کہ جی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسا کوئی ارادے نہیں تھے اور ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود 15 دن سے روزانہ لیٹر لکھا جا رہا ہے کہ ایف آئی آر کرو. اپنے آر او کی رپورٹ پر جن کا لگایا ہوا ہے اس کو اعلان کرا ہوا ہے. اس کے علاوہ جس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر لیٹر لکھا جاتا ہے کہ میری انٹری کو بین کیا جائے کشمیر کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اگر کہا ہے نواز شریف کے بارے میں، غداری کے بارے میں کہ وہ چور ہیں، تو یہ ہماری عدلیہ نے کہا ہے. پاکستان کے عدالتوں نے ڈکلیئر کیا ہے ان کو چور، میں نے نہیں کیا. لیکن اسی طرح میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ذرا اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مریم نواز اس طریقے سے اوپنلی ہماری فوجی پر بات کر رہی ہے. اس نے جلسے کے اندر دھمکی دی ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. اس کے علاوہ جس طریقے سے وہ یہ بات کر رہی ہے کہ کشمیر کا سودا کیا ہے، یہ کتنا بڑا الزام ہے. چھوٹی غلط باتیں ہیں، اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں دیا جا رہا. اسی طرح بلاول جس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، جس طریقے سے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور ہمارے لیڈر عمران خان کے بارے میں زبان استعمال کر رہا ہے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے نوٹس دے کے میں پہلے عمران خان کا ورکر ہوں، میرا لیڈر عمران خان ہے، اس کے بعد میں کہ میں نہیں ہوں عمران خان کا، اس کے بعد میں عمران خان کا منسٹر ہوں، میں ریئیکٹ تو کروں گا. اگر میرے لیڈر پر بات کی جائے گی تو میں ریئیکٹ کروں گا. مجھے اس بات کا ضرور افسوس ہے کہ ان کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا نہ کوئی پابندی لگائی گئی، نہ کوئی لیٹر لکھا گیا، نہیں کچھ کہا گیا، اور ہمارے اوپر کیا گیا. کہ پھر بھی انشاءاللہ ہم احترام کرتے ہیں اداروں کا، اور ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا انشاءاللہ. تو کل رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا، اور انشاءاللہ تحریک انصاف بھاری اکثریت سے انشاءاللہ حکومت بنائے گی. اور یہی ہونا جو میں 25 دن پہلے کہا تھا، ہوئیں گے کہ جی جان بھی ہمارے ساتھ، اس کا ہمارے